अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, नई नज़म पढ़ रहे हैं सिलेबस की, और वो नज़म है एक आरज़ू और इसके शायर हैं अल्लामा इक़बाल। ठीक है, मैं बुलंदख्वानी कर रही हूँ नज़म की और फिर इसके बाद मैं बताऊँगी। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि अल्लामा इक़बाल ने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए बहुत कोशिशें की। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मुसलमान कौम अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर ले। ये कुढ़न उनके दिल की उदासी का सबब थी। ऐसे में ये नज़म जागती आँखों से देखा जाने वाला एक ख्वाब है, जिसकी ताबीर वो इस नज़म के आखिरी अशार की सूरत में पाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं नज़म पढ़ रही हूँ, सुनिए। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। मरता हूँ खामोशी पर ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। लज्जत सुरूर की हो चुड़ियों की चहचहों में, चश्मे की शोरिशों में बाजा सा बज रहा हो। गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागिर ज़रा सा गोया मुझको जहानुमा हो। और हाथ का सिराना सब्ज़े का हो बिछोना, शर्माए जिससे जिल्वत खिलमत में वो अदा हो। मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका न कुछ मेरा हो। सब बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो दिल फरेब ऐसा कोसार का नज़ारा, पानी में मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। आगोश में ज़मी की सोया हुआ हो सब्ज़ा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। मेहंदी लगाए सूरज ये शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की खबा हो। रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो। बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हर सू बादल घिरा हुआ हो। पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मौज़न, में उसका हम नवा हूँ वो मेरी हम नवा हो। फूलों को आए जिस दम शबनम वज़ू कराने, रोना मेरा वज़ू हो नाला मेरी दुआ हो। इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफ़िले को मेरी सदा दरा हो। हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। बहुत ही खूबसूरत नज़म अल्लामा इक़बाल की, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस वक्त की जो है मंजरकशी भी की है कि इक़बाल का दिल जो है वो किस कदर उदास क्यों था कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद, जब मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है दबाव था और बहुत ही पसमर्दा ज़िंदगी मुसलमान गुजार रहे थे, हर तरफ से जो है मुसलमानों पर ज़ुल्म सितम हो रहा था। ये सारी सूरत हाल जो है वो इक़बाल को दिल बर्दाश्त करती थी। इक़बाल इस सारी सूरत हाल से मुतमईन और खुश ना थे, लिहाजा उन्होंने इसमें ये अशार में अपनी ये बात है कि वो उकता चुके थे, बेजार आ चुके थे इस सारी सूरत हाल से, जो हर तरफ सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल, ठीक है, रूम में शाम में जो कुछ हो रहा था, मुसलमानों की बदहाली, वो उस पर जो है बेहद रंजीदा थे। उनका दिल बेहद उदास था और साथ साथ जो है वो बेजार भी होते जा रहे थे। तो इस पूरी नज़म के पूरे अशार में जो उन्होंने इसका तस्करा किया है। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक काम ये करना है आपने, इसमें शायर का तारुफ दिया हुआ है पेज नंबर 15 पे। नज़म मैं पूरी आपको एक्सप्लेन करूँगी, पूरी वजाहत करूँगी, अशार की तशरीहात कराऊँगी। तो सबसे पहले अभी जो हम काम कर लेते हैं वो शायर का तारुफ, जो कि अल्लामा इक़बाल का मुख्तसर तारुफ आपने लिखना है। सही। अच्छा, कॉपियाँ आ चुकी हैं स्कूल में, आप कॉपियाँ परचेज़ कर लीजिए। और आपने एक काम ये करना है, सफ़ा नंबर 16 पर शायर का तारुफ दिया हुआ है। इस शायर के तारुफ को आपने कॉपी डाउन करना है अपनी कॉपी पर। ठीक है, कॉपियों के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, तो आप कॉपियाँ परचेज़ करिए। कॉपियाँ आ गई हैं और इस वाले चैप्टर का काम आप कॉपी पे करेंगे। पिछला काम जो आपने किसी भी नोटबुक पे किया था या किसी भी रफ कॉपी पे किया था, उसको आप क्या करेंगे, न्यू कॉपी पर अटैच कर देंगे, स्टिक कर देंगे और नई कॉपियाँ आप दें। और फिर इंशाल्लाह ताला कोई एक दिन अनाउंस किया जाएगा जिसमें हम कॉपियाँ आपकी मंगवाएंगे चेकिंग के लिए। तो अपना काम प्रॉपर रखिए। ग्रुप पे भी आप मुझे कॉपियाँ शो कर रहे हो, काम शो कर रहे हो, लेकिन साथ साथ आपने
کاپی پہ کام کرنا ہے، خاص کر اس نظم کا پورا کام آپ جو ہے کاپی پر کریں گے. صحیح. تو پہلے آپ کو ٹائٹل پیج بنانا ہے. کون سا؟ نظم ایک آرزو کا. اس کے بعد پھر آپ شاعر کا نظم آپ پھر خوشخط رائٹنگ کریں گے. ایک آپ نے سن لیجیے کام ترتیب بار. پیج پر آپ نے ٹائٹل پیج بنایا نظم ایک آرزو کا. اس کے بعد والے پیج پر نظم خوشخط گڈ ہینڈ رائٹنگ میں آپ نے تحریر کرنی ہے. تھرڈ پیج پر آپ نے شاعر کا تعارف لکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، کام سمجھ میں آیا؟ شاعر کا تعارف میں ریڈ کر دیتی ہوں اور آپ اس کو سنیے اور سمجھیے. علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اسکاٹ مشن اسکول سیالکوٹ سے حاصل کی. گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے MA اور کیمبرج یونیورسٹی سے لنکس ان سے بیرسٹر اور میونخ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگریاں حاصل کی. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. ان کی شاعری نے مسلمانوں کو ان کے مقصد اور مقام کی یاد دہانی کروائی. مسلمانوں کو ذلت کی پستیوں سے نکالنے کے لیے ہر طرح سے کوششیں کی. انہیں کچھ کتب کے نام یہ ہیں: باغ درا، ضرب کلیم، اسرار خودی، بال جبرائیل. انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھیں جنہیں پہاڑ اور گلیری، ہمدردی، گائے اور بکری، ماں کا خواب، مکڑا اور مکھی قابل ذکر ہے. تو یہ تھا اقبال کا مختصراً تعارف جو کہ آپ کو اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کریں گے الفاظ معنی. صحیح. الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں. ذخیرہ الفاظ. ٹھیک ہے. ذخیرہ الفاظ پہلا لفظ دیا ہوا ہے آپ کا. آپ کاپی نکالیے. کاپی کے اوپر آپ جو ہے 2 کالم بنائیے. صحیح. تعارف لکھنے کے بعد نظم کو عنوان دینے کے بعد آپ لکھیں گے الفاظ معنی. نظم کا عنوان دے دیا آپ نے، الفاظ معنی لکھیے. پہلا لفظ ہے آپ کا ساغر اور جس کے معنی ہیں پیالہ. ساغر، پیالہ. دوسرا لفظ ہے جلوت. جلوت کے معنی ہیں مجمع، جہاں تنہائی نہ ہو. جلوت، مجمع جہاں تنہائی نہ ہو، محفل کو کہتے ہیں. اور پھر لفظ آپ کے پاس خلوت. خلوت کے معنی ہے تنہائی، علیحدگی. تنہائی، علیحدگی. پھر اگلا لفظ آپ کے پاس ہے دل فریب. دل فریب کے معنی ہے دلکش. پھر اگلا لفظ ہے قبا. قبا کے معنی ہے ڈھیلا ڈھالا لباس. پھر ہے سرور. ٹھیک ہے. سرور، گیت، نغمہ. سرور کے کیا معنی ہے؟ گیت، نغمہ. پھر ہے درا. درا کے معنی ہے اشارہ، بڑی سڑک نا، اشارہ. پھر اس کے بعد سو. سو کے معنی سمت، جانب. اور ہم نوا کے معنی ہم آواز. اچھا، الفاظ میں نے آپ کو بولے ہیں اور الفاظ کے معنی جو ہے نا وہ آپ فرہنگ پر سے بھی لے کر لکھ سکتے ہیں. کتاب کے پیج نمبر 181 181 پر اس نظم کے الفاظ معنی ہیں جو کہ آپ وہاں سے بھی دیکھ کر تحریر کر سکتے ہیں. اس طرح آپ کا الفاظ معنی کا کام ہو گیا، شاعر کا تعارف ہو گیا. صحیح. اور اب رہ گئی ہے تشریحات اور نظم کا خلاصہ. چاہے تو خلاصہ لکھیں گے، ہم مرکزی خیال لکھیں گے اور جو ہے ہم اس کی تشریح کریں گے. صحیح. میں صرف آپ کو نظم جو ہے ایکسپلین کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. تشریح ہم کریں گے، جو ہے تشریح ہم کریں گے. اس کے بعد پہلے ہم نظم کی وضاحت کر دیتی ہوں. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا. کیا کہہ رہے ہیں اس میں اقبال؟ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کی جو محفلیں ہیں، جی شاعر کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال شعر میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب. یعنی دنیا میں طرح طرح کی محفلیں ہیں، جو بھی رونق لگی ہے، اب ان کا دل اس میں نہیں لگ رہا ہے. کیوں کہ ان کا دل کس وجہ سے اداس ہے؟ مسلمانوں کی بدحالی کو، مسلمانوں کی پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر ان کا دل روتا ہے، کڑتا ہے. لہٰذا وہ کسی بھی محفل سے اس میں ان کا دل اب نہیں لگ رہا، بیزار ہو گئے ہیں، وہ اکتا گئے ہیں. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا. کسی محفل کا انہیں کوئی مزہ نہیں آتا. ان کا دل میں کیا ہو گیا ہے؟ ان کا دل اداس ہے، غمگین ہے، رنجیدہ ہے. کس بات پر؟ مسلمانوں کی بدحالی پر، مسلمانوں کے زوال پر، مسلمانوں کی صورتحال ہے اس پر. مرتا ہوں خاموشی پہ یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا. اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہے ہیں میں خاموشی چاہتا ہوں. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ہنگامہ آرائی، افرا تفری، ظلم، بربریت،
اس تمام چیزوں سے جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں، گھبرا چکے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں خاموشی ہی مرتا ہوں، میں تنہائی میں بیٹھ جاؤں، کہیں اکیلا چلا جاؤں، کہیں ایسی جگہ پہنچ جاؤں جہاں تنہائی ہو۔ اور اس کے لیے کیا بتا رہے ہو؟ دامن میں کوہ کی ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، دامن میں کوہ کہتے ہیں پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کے پاس جا کے ایسی جگہ چلی جاؤں، ایسی وادی میں چلا جاؤں جہاں سے میں بالکل سب سے بچ جاؤں۔ سکون چاہ رہے ہیں، تنہائی چاہ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ پریشان ہو گئے مسلمانوں کی بدحالی اور افراتفری اور ان تمام چیزوں سے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اگلا شعر دیکھیے، لذت سرود کی ہو چڑیوں کی چہچہ میں، سرود کہتے ہیں نغمے کو، گیت کو۔ اب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہنچ جاؤں، ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پر پہاڑ کے دامن میں میرا گھر ہو، تنہائی ہو، اور چڑیاں چہچہا رہی ہوں، چڑیوں کی چہچہاہٹ جو ہے وہ چہچہاہٹ میں انہیں ایسا لگے کوئی نغمہ گا رہا ہو، نغمے کی لذت، نغمہ سننے کی جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ اس میں محسوس ہو۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ جب کسی وادی میں دامن میں چلے جائیں گے، کوہ دامن میں، کوہ کی وادی میں، یا دامن ایسی جگہ جہاں پہاڑ ہوں گے، ندی بہہ رہی ہوگی، سبزہ ہوگا، تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے چشمے بھی ہوں گے، تو چشموں کی جو شورش ہے، شور، ہنگامہ، ٹھیک ہے، تو ان میں وہ ہنگامہ انہیں کیسا لگے، جیسے کوئی باجا بجا رہا ہو، جیسے کسی باجے کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی ساری صورتحال سے، افراتفری سے پریشان ہو گئی ہیں، چاہتے ہیں کہ جا کر میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں یہ سب چیزیں مجھے تنگ نہ کریں۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ گل کی کلی، گل کسے کہتے ہیں؟ پھول کو، ٹھیک ہے، تو جب پھول کی کلی ہے، جب پھول کی کلی چٹکے، یعنی جب پھول کی کلی جب کھلے، اور تو انہیں ایسا لگے کہ کوئی کھلنے کی جو اس کی آواز، چٹکنے کی، کلی کی چٹکنے کی آواز جو ہے، ایسا کوئی ان کو پیغام دے دے۔ کس بات کا پیغام؟ ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو، کوئی ایسا پیغام مل جائے، اور جو ہے چھوٹا سا، جب ساغر کہتے ہیں پیالے کو، تو پیالہ ذرا جو اس کا پیالہ ہے وہ کیا ہو، یہ کہ اس میں سارے جہاں مجھے مل جائے، چھوٹے سے پیالے میں مجھے سارا جہاں مل جائے، اور کلیاں بھی چٹک رہی ہیں، اس سے مجھے کوئی ایک اچھا پیغام ملے وہاں پر، اچھی خبر ملی سننے کو۔ ٹھیک ہے، میں یہاں تک رکھتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے وضاحت ہو جائے۔ تشریح تو میں فی الحال کراؤں گی، 4 اشعار کی میں نے آپ کو وضاحت کی ہے، اور یہ میں وضاحت اس لیے کر رہی ہوں بچوں تاکہ آپ کو خود تشریح لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تشریح تو میں لکھواؤں گی بورڈ پر، لیکن میں آپ کو جو وضاحت کر رہی ہوں، تاکہ ایکسپریشن دے رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ خود بھی تشریح کر سکیں۔ تو ابھی تک میں نے کتنے 4 اشعار کی آپ کو جو ہے وضاحت دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چاہیں تو آپ لوگ کوئی بھی تشریح خود بھی لکھیں، اور جب میں آپ کو تشریح کراؤں تو پھر آپ اس تشریح کے ساتھ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کو تشریح اچھی بڑی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیجیے اگلی کلاس تک۔